واقعی بہت ذہین تھی. بعض اوقات آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا. تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی. آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو. اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بے وقوفی ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا. میں ایک لمحے کو حیران ہوا. شاید. میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا. آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے سر. اس کا لہجہ طنزیہ تھا. آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی. تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا. تو بیٹا، آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. جنات کا وجود ہے، یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی. میں حیران پریشان اس سے جاتا دیکھتا رہا. پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا. وہ بضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو یقین کریں گے نا؟ بیٹا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئے گی؟ میں ہنسا. یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح. اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہونے لگیں. مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا. اچھا چھوڑیں اس بات کو. آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے. امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو. میں نے بات بدلنے کی کوشش کی. اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا. اس نے طنز کیا. نہیں، مجھے تو نہیں آئے گا یقین. میں نے اپنے تئیں مذاق کیا. عجیب گھمنڈی انسان ہے آپ. یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں. اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا. آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی. مجھے اس سے خوف آنے لگا. تبھی اس کا والد اندر داخل ہوا. کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں. سر سے کہہ دیں کہ کل سے نہ آئے. یہ کہتے ہی وہ غصے سے کانپتی ہوئی اندر چلی گئی. مجھے لگا جیسے وہ آئرہ نہ تھی جسے میں پڑھا رہا تھا. معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی تیز ہے. اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا. کوئی بات نہیں جناب. اس کے بعد وہ مجھے واپس اسکول چھوڑ گیا. وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی. یہ کہتے ہی وہ شخص واپس لوٹ گیا. دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں 1000 کے 30 نوٹ تھے. میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو. یہ کہاں سے آئے؟ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا. جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی. جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا.